اردن میں گزشتہ دنوں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا، نہایت ہی عجیب۔ ابو انس ایک نیک تاجر تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جس کے جملہ اخراجات ابو انس پورے کرتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ابو انس کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا۔ لاحقین میں نوجوان بیوہ اور ایک بیٹا انس رہ گیا۔ کچھ دن بعد ابو انس کا چھوٹا بھائی بھی اس کے گھر منتقل ہوا اور یہ آسرا دیا کہ مرحوم بھائی کی تجارت سنبھالنے کے ساتھ یتیم اور بیوہ کی کفالت بھی ہوگی۔ کچھ وقت تو معاملہ ٹھیک چلتا رہا، بعد میں اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس نے چھپکے سے ساری جائیداد اپنے نام کروائی اور راتوں رات سب کچھ فروخت کر کے امریکہ بھاگ گیا۔ پیچھے یتیم اور اس کی ماں سڑک پر آ گئے۔ اس بدبخت نے امریکہ جا کر گاڑیوں کا کاروبار سیٹ کر دیا اور ایک گوری لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ اس کا بزنس چمک اٹھا اور ایک ارب پتی بن گیا۔ 15 برس بعد اسے خیال آیا کہ اب وطن واپس جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اردن آ گیا اور پھر یہیں بزنس کرنے کا ارادہ بنا۔ اس نے عزینہ کے علاقے میں ایک بڑی جگہ خریدی اور اس پہ شاندار بلڈنگ بھی تعمیر کر دی۔ پھر یہاں بھی گاڑیوں کا بزنس شروع کر دیا اور کچھ ہی عرصے میں اردن بھی اس کا ڈنکا بجنے لگا۔ ادھر انس اور اس کی ماں انتہائی قسم پرسی سے رات دن گزارتے رہے۔ ایک خیراتی ادارے کے تعاون سے انس نے تعلیم حاصل کی اور اب وہ شادی کر کے نوکری بھی کرنے لگ چکا تھا۔ غربت کے باوجود وہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا، مگر بدبخت چچا کو کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ لیکن انس اور اس کی ماں کو سب معلوم تھا کہ وہ حرام خور واپس آ چکا ہے۔ ایک دن ماں نے بیٹے سے کہا کہ ہمت کرو، جب اپنے چچا کے پاس اور اس سے اپنے باپ کے مال کا کچھ حصہ مانگو۔ ماں کے کہنے پر انس چچا کے شو روم میں پہنچ گیا، مگر چچا نے کٹھور دلی کا مظاہرہ کر کے اسے بھگا دیا اور کہا کہ آئندہ ادھر کا رخ بھی کیا تو گرفتار کروا دوں گا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ ماں کے پاس واپس آیا اور ماجرا سنایا۔ بیوہ سوائے بد دعا کے کیا کر سکتی تھی؟ اس حرام خور بزنس مین نے اب اردن میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک جنت نما محل تعمیر کر چکا تھا اور اب اس نے بیوی بچوں کو اپنے پاس اردن بلا لیا۔ ادھر وہ لوگ امریکہ سے روانہ ہوئے اور ادھر یہ بدبخت انہیں لینے کے لیے اپنی نئی ماڈل کی پرتاش گاڑی لے کر ایئرپورٹ روانہ ہوا۔ جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو یہ سب اس نئی گاڑی میں سوار ہو کر اپنے محل کی طرف چل پڑے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر فرشتہ اجل ہنس رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی میں مین سڑک پر پہنچی تو ایک تیز رفتار ٹرالے نے اسے روند ڈالا اور انس کا حرام خور چچا اپنی امریکن بیوی اور دونوں بچوں کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پیچھے اس کے سوائے انس کے کوئی نہ تھا۔ یہی اکلوتا وارث تھا۔ اب اس کا محل، شو روم اور بزنس بیٹھے بٹھائے انس کی جولی میں گر گیا۔ کیسا عجیب معاملہ ہے رب کریم کا۔ اس نے یتیم کے مال کو کئی گنا بڑھا کر اسے لوٹا دیا۔ وہ مظلوم کی دعا ضرور سنتا ہے، اگرچہ اس کے ظاہر ہونے میں 15 برس بھی لگ جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ ظالم کو ڈیل ضرور دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو سامان عبرت بنا کر چھوڑتا ہے۔ تیسرا یہ کہ حرام کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال حرام سے پلنے والے جسم کا زیادہ حقدار دوزخ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حرام سے بچائے اور حلال ہی پہ اکتفا کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت عطا کیا تھا۔ اس کے پاس اتنی زمین تھی کہ 3 ریلوے اسٹیشن اسی کی زمین پر بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے کروڑوں روپے بینک میں پڑے تھے، اس لیے اسے اپنے مال و دولت پر بڑا غرور تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے مشہور چوک پر کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ اس وقت دوستوں نے اپنے اپنے کاروبار کی کچھ پریشانیاں اس کو بتائیں۔ ایک دوست نے کہا کہ ارے یار، کاروبار بہت خسارے میں ہے۔ دوسرے نے کہا بھائی بہت پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ میرے بھائی کاروبار کا برا حال ہے۔ اسی طرح اس کے دوسرے سبھی دوستوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی کیا بتاؤں، آج کل بہت پریشان ہوں۔ چونکہ اس مالدار شخص کو اپنے پیسہ پر گھمنڈ تھا، وہ جوش میں آ کر بولنے لگا، او بھوکے، او ننگے، تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ تم لوگ پریشان رہتے ہو کہ کہاں سے آئے گا، اور میں پریشان رہتا ہوں کہ یہ مال و دولت کہاں لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند نہ آئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار ہو گیا
اور اتنا زیادہ بیمار ہوا کہ چند مہینوں کے بعد خود تو اس دنیا سے چلا گیا اور پیچھے ایک بیٹا چھوڑ گیا۔ جب اس کا بیٹا جوان ہوا تو پھر کیا تھا، سر پر باپ کا سایہ نہ تھا اور باپ کی چھوڑی ہوئی کروڑوں کی دولت اس کے پاس تھی۔ یہ دیکھ کر کچھ الٹے سیدھے لوگ اس کے دوست بن گئے۔ کچھ ہی دن نہیں گزرا تھا کہ ان دوستوں نے اس کو برائی اور گندی کے اڈوں پر لے جانا شروع کر دیا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے برائی کا اتنا عاشق ہو گیا کہ شراب، جوا وغیرہ کی اس کو لت لگ گئی۔ شراب پیتا رہا، جوا کھیلتا رہا، ایک ملک سے دوسرے ملک کی سیر کرتا رہا اور مستیاں اڑاتا رہا۔ اس طرح اس نے پانی کی طرح مال و دولت کو بہا دیا، بلکہ جوئے میں تو کروڑوں روپے ہار گئے، یہاں تک کہ بینک میں جتنا مال تھا سب کو جوئے میں لگا دیا۔ اور ایک وقت آیا کہ اس کو ساری زمینیں بیچنا پڑی، بلکہ جس گھر میں وہ رہتا تھا اسے وہ بھی بیچنا پڑا۔ اب اس کے پاس نہ تھا اپنا گھر اور نہ ہی کھانے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز تھی۔ آخرکار اس کا حال ایسا ہوا کہ جس جگہ پر اس کا باپ بڑا بڑا بولا تھا، اسی جگہ پر اس کا بیٹا کھڑا ہوتا اور لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔